एपिसोड 4। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए उठा तो अमीर खान अभी तक नहीं आया था। वो आमतौर से 7 बजे आ जाता था और हम 7:30 बजे स्कूल की तरफ रवाना हो जाते थे। आधे घंटे का रास्ता था। जब तक मैंने तैयार होकर नाश्ता किया 7:30 बज चुके थे, मगर अमीर खान नहीं आया। मैं नीचे पोर्च में आया तो वहाँ अमीर खान के बजाय जाबर एक लंबे तड़ंगे शख्स के साथ मौजूद था, जिसने ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर खशखशी सी दाढ़ी थी, गाल पर किसी पुराने जख्म का निशान था, पकौड़े जैसी नाक थी और कान सामने के रुख पर उठे हुए थे। उसके चेहरे से छलकती अय्यारी साफ महसूस की जा सकती थी। कौन है ये? महापारा ने उसे देखा। ये यूसुफ बाबा का नया ड्राइवर है, आज से ये इसके साथ स्कूल जाएंगे। जाबर ने सपाट लहजे में कहा। ड्राइवर तो अस्पताल में है, लेकिन ये अमीर खान कहाँ है? महापारा हैरत से बोली, मुझे नहीं मालूम कि अमीर खान कहाँ है। जाबर ने उसी लहजे में कहा, यासीन अच्छा ड्राइवर और मुहाफिज है, ये यूसुफ बाबा की अच्छी तरह हिफाजत कर सकेगा। उसने लफ्ज़ अच्छी तरह पर जोर दिया था। क्या आप तैयार हैं यूसुफ बाबा? सॉरी। मुझसे पहले महापारा बोली, यूसुफ आज स्कूल नहीं जाएगा। उसके लिए किसी भी नए शख्स को रखने का इख्तियार सिर्फ जमशेद साहब को है और उनकी अदम मौजूदगी में मुझे है। मुझे यूं लगा जैसे जाबर अभी फट पड़ेगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और जहरीले लहजे में कहा, चलिए ठीक है, आप खुद ही यूसुफ बाबा को स्कूल ले जाइए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अचानक ही जाबर के अक़ब से अमीर खान नमूदार हुआ। मैं यूसुफ बाबा को ले जाने आया हूँ। जाबर और उसका साथी यासीन भौचंके से अमीर खान की सूरत देख रहे थे। उनकी हालत से लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो तुम कैसे है? जाबर के मुंह से निकला, फिर वो खुद ही संभल कर बोला, मेरा मतलब है तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी गाड़ी में छोटा सा मसला हो गया था, इसी बिना पर जरा देर लग गई। अमीर खान ने इत्मीनान से कहा, किसी ने उसके इग्निशन के साथ एक डायनामाइट स्टिक लगा दी थी। इधर मैं चाबी घुमाता, उधर मेरे टुकड़े गाड़ी समेत बिखर जाते। जिसने भी ये काम किया वो अनाड़ी था और आसानी से पकड़ा जाएगा अगर उसने दस्ताने ना पहने हों तो, क्योंकि डायनामाइट स्टिक पर उसकी उंगलियों के निशानात होंगे। आप तैयार हैं यूसुफ बाबा? मैं तैयार हूँ अमीर खान, मैंने कहा और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गया। जाबिर उस शख्स यासीन को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसने धड़ कर कहा, वो डायनामाइट स्टिक कहाँ है? मुझे दो, मैं पता चला लूंगा कि किसकी हरकत है। स्टिक मैंने एक जगह निहायत हिफाजत से रख दी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पुलिस तक पहुंच जाएगा। अमीर खान बोला। जैसे ही कार जमशेद पैलेस के गेट से बाहर निकली, मैंने मुंह खोला ही था कि अमीर खान ने मुड़कर होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया और फिर एक चिट मेरी तरफ बढ़ा दी जिस पर लिखा था, कल वाली बात के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मैंने कागज़ पढ़कर खामोशी से उसे वापस कर दिया। मैं 12 साल का हो चुका था, एक अच्छे स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। सबसे बढ़कर मुझे जो माहौल और उसके हवाले से तरबियत मिल रही थी, उसने मुझे क़ब्ल इस वक्त बाशऊर कर दिया था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि दुश्मन अमीर खान को मुझसे जुदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे ताकि मेरे हवाले से उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। मुझे जाबिर का तर्ज अमल भी निहायत मशकूक लग रहा था। अमीर खान को अपने सामने देखकर वो बौखला गया था और उसके अंदाज में वाज़ेह तौर पर मायूसी झलक रही थी और इससे ज़्यादा परेशानी थी। मैंने एक कॉपी निकालकर उसके सफ़े पर लिखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और कॉपी अमीर खान के सामने कर दी। उसने कॉपी देखकर सर हिलाया और अचानक ही कार के इंजन को रेस देने लगा। फिर बुलंद आवाज़ में बोला, लानत हो, ये क्या हो रहा है? 2-3 दफ़ा रेस देकर उसने कार आहिस्ता की और इंजन बंद कर दिया। फिर बोला, इंजन देखना पड़ेगा। वो नीचे उतरा तो मैं भी नीचे उतर आया। उस वक्त हम एक मसरूफ शारा से गुजर रहे थे। हम कार से किसी कदर दूर आ गए। तुमने मुझे कार में बोलने से मना क्यों कर दिया? मैंने बेताबी से पूछा। एहतियातन यूसुफ बाबा, लेकिन क्या आपने मुझे यही कहने के लिए रोका है? आप पहले स्कूल से लेट हो रहे हैं। स्कूल को गोली मारो और मुझे बताओ कि सब है क्या? कल मुझ पर हमला करने वाले कौन थे? जाबिर किस शख्स को सुबह लाया था? और तुम्हारी कार में बम किसने लगाया? आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। भला मुझे क्या मालूम कि जाबिर सुबह किसको लाया था? और मुझे बम लगाने वाले का पता चल जाता तो ये बम मैं उसके नीचे न रख देता। पर जाबिर को कैसे मालूम हुआ कि आज तुम नहीं आ रहे हो? यूसुफ बाबा, आपकी उम्र अभी ऐसी नहीं है कि आप इन मामलात में उलझें। ये मेरे और जमशेद साहब के देखने की बातें हैं। अभी आप सिर्फ तालीम हासिल करें और जो कहा जाए वो करें। अमीर खान, ये मामला मेरी ज़िंदगी का है, लिहाजा ये बातें मेरे इल्म में आनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? इन सवालों का जवाब आपको सिर्फ जमशेद साहब ही दे सकते हैं। आप उन्हीं से पूछिएगा। आइए, आपको स्कूल से देरी हो रही है। उसने कार का दरवाज़ा खोला।
झंझलाहट में मैंने जोर से कार का दरवाजा बंद किया। आमिर खान ने ड्राइविंग सीट पर आने से पहले एक बार कार का बोनट खोलकर जोरदार तरीके से बंद किया। ये मेरी खुशफहमी थी कि ताबेदार आमिर खान मुझे सब बता देगा। वो अपने आका की हिदायत पर मजबूर था और मुझे बच्चा भी समझ रहा था, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जान का खतरा ऐसी चीज़ है कि एक दिन का बच्चा भी उसे महसूस कर सकता है, हालांकि वो ना तो सही तौर पर देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अपनी माँ को भी वो लम्स और उसकी खुशबू से पहचानता है, इसके बावजूद वो खतरा महसूस करता है। अगर वो नामानूस हाथों में हो या उसे जान का खतरा महसूस हो तो वो रो रो कर इसका ऐलान करता है कि उसे किसी तरह खतरे से बचाया जाए। आप इसे छठी हिस्स भी कह सकते हैं। मौजूदा दौर में एक 12 साल लड़का जिसने आम बच्चों से कहीं ज़्यादा दुनिया देखी हो और एक मखसूस माहौल में परवरिश पाई हो, वो भला खतरे को क्यों महसूस नहीं करेगा। मैं भी खतरा महसूस कर रहा था और ये मेरा फितरी रद्द-ए-अमल था कि मैं खुद को उस खतरे से महफूज रखना चाहता था। इसलिए मेरा जानना ज़रूरी था कि मुझे खतरा किस तरफ से था और क्यों था। मेरे मुहाफिज़ों का रवैया कुछ ऐसा था कि किसी शख्स को एक तारीक कमरे में किसी जहरीले सांप के साथ छोड़ दिया जाए और फिर इसरार किया जाए कि वो अपनी हिफाजत के लिए दूसरों पर इन्हिसार करे, लेकिन उसके हमदर्द ना तो कमरे में रोशनी कर रहे हैं और ना ही उसे कमरे से बाहर आने की इजाज़त दे रहे हैं। इसके बजाय वो अंधेरे में सांप के शिकार पर मुसर हैं। स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लगा। बजाय पढ़ाई के मैं मुसलसल इस फिक्र में था कि मेरे दुश्मन दर हकीकत कौन थे और वो मेरे पीछे क्यों पड़े थे। उनकी साजिशों का दायरा इतना वसी था कि वो मेरे साथ मेरे मुहाफिजों के भी दर पे हो रहे थे। बज़ाहिर मुझ पर हमला और आमिर खान की कार में बम फिट करने वाले एक ही थे। जाबिर आमिर खान को जिंदा देखकर जिस बुरी तरह चौंका था, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो भी मेरे दुश्मन या दुश्मनों से मिला हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत असल में किसको थी। अचानक एक नाम मेरे जहन में बिजली की तरह चमका। मैं उछला तो बायोलॉजी की टीचर ने अपनी ऐनक के ऊपर से मुझे देखा। वो मेंढक के अंदरूनी निज़ाम की डायग्राम की मदद से वजाहत कर रही थी। एनी प्रॉब्लम यूसुफ? नो मैम, मैंने खजालत से कहा। मुमकिन है यूसुफ ने को मेंढक देख लिया सचमुच का। कोई शरारत से बोला तो पूरी क्लास हंस दी। टीचर भी मुस्कुराने लगी, मगर उन्होंने लेक्चर का सिलसिला नहीं रोका। मुझे ना तो क्लास के हंसने की परवाह थी और ना टीचर की सरजनिश की। मैं ज़ोहरा बेगम के बारे में सोच रहा था। मेरी मालूमात के मुताबिक 5 अरब अफराद की इस दुनिया में वो वाहिद शख्सियत थी जो मुझे इस हद तक नापसंद करती थी कि कत्ल करने को तैयार हो जाती, और फिर जाबिर हमेशा से उनका ख़ास चमचा रहा था। इस मामले में उसका किरदार भी मशकूक था। मुझे उस कागज़ का ख्याल आया जो मुझे आमिर खान ने दिया था और मैंने उसे अपने बेडरूम में लगी एक सीनरी के अक़ब में छुपा दिया था। मैंने फ़ैसला किया कि आमिर खान से 2 टोक बात करूँगा। अगर उसने मुझे असल बात नहीं बताई तो मैं भी उसकी एक नहीं मानूंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। 3-4 दिन में आमिर खान से बात करने के मौके की तलाश में रहा। स्कूल आने और जाने के दौरान आमिर खान बात करने के मूड में नज़र नहीं आता था। ये शायद 5वें दिन की बात थी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे तेज़ी से बाहर की तरफ लपके। स्कूल के सामने सड़क के पार एक वसी और ईस पार्क था। उस सड़क के साथ वाले जंगले के साथ साथ कतार दर कतार ऊंचे और घने दरख्त लगाए गए थे। बच्चों को लेने के लिए आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर उन दरख्तों के साए में रुककर छुट्टी का इंतजार करते थे। मैं बाहर निकला तो खिलाफे मामूल मेरी कार दरवाजे पर नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में नजरें दौड़ाई। ये हल्के नीले रंग की मर्सिडीज कार थी, छोटी लेकिन ताकतवर और सबक रफ्तार। जमशेद अली ने उसमें कई एक तब्दीलियां करके उसे एक चलते फिरते किले में बदल दिया था। बिलाखिर कार मुझे नजर आ गई, जो कारों की तवील कतार में खासे फासले पर खड़ी थी। इसी असना में गाड़ियां बच्चों को लेकर रवाना होने लगी। हमले वाले दिन के बाद से जख्मी ड्राइवर को हैवी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया था। अब मुझे लाने और ले जाने का फरीजा आमिर खान ही अदा करता था। मुझे हैरत थी कि आज उसने कार स्कूल के सामने लाकर क्यों नहीं रोकी। मैं बैग लेकर खुद ही कार की तरफ चल पड़ा। आमिर खान मुझे कार के बाहर भी नजर नहीं आया। वो शायद कार में ही था। मैं ज़रा आगे आया तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। आमिर खान कार में था। वो ड्राइविंग सीट पर सर टिकाए अपनी पी कैप मुँह पर रखे लेटा था। ये एक और ताज्जुब खेज़ बात थी। 2 साल के दौरान जब से आमिर खान मेरा मुहाफिज मुकर्रर हुआ था, मैंने उसे दौरान ड्यूटी कभी यूँ लापरवाही से सोते नहीं देखा था। कार का शीशा भी खुला हुआ था। उसे सोते देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने अपनी जेब से तोते की आवाज़ वाली सीटी निकाली और घूमकर आमिर खान के पास पहुंचा। सीटी उसके कान के पास ले जाकर मैंने पूरी क़ुव्वत से बजा दी। मेरा ख्याल था कि वो उछल पड़ेगा, मगर वो हिला तक नहीं। इसी तरह खामोश पड़ा रहा। यकलख्त मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दाखिल हुई। मैंने डरते डरते आमिर खान के चेहरे से पी कैप उठाई और मेरी चीख निकल गई। उसकी गैर मामूली हद तक खुली आंखें मेरी तरफ निगरान थी। मुंह नीम हुआ था और होठों के गोशों से हल्का सा नीला झाग निकलकर जम गया था। अपनी 12 साल ज़िंदगी में कभी मैंने इतने पास से कोई लाश नहीं देखी थी, लेकिन उस वक्त मुझे 1% भी शुबा नहीं था कि आमिर खान मर चुका है। उसकी खुली आंखों की सफ़ेदी बहुत भयानक लग रही थी और नीम व होंठ हिलते महसूस हो रहे थे।
دیکھا یوسف بابا، آخر آپ کے دشمن کامیاب رہے۔ وہ شخص اس دن بال بال موت سے بچا تھا۔ اگر وہ انجن دیکھے بغیر کار اسٹارٹ کر دیتا تو فرشتہ اجل اسے وہیں دبوچ لیتا، لیکن نہیں، فرشتہ اجل کے لیے مقررہ وقت اور جگہ کوئی اور ہی تھے۔ میری ذہنی کیفیت خراب ہونے لگی۔ میں نے پی کیپ پھینکی اور چیخ مار کر دوڑا۔ میرا رخ اسکول کی طرف تھا۔ بدحواسی میں مجھے سامنے سے آتی کار بھی نظر نہیں آئی۔ میں کار کے سامنے اتنا اچانک آیا کہ ڈرائیور کو گاڑی کا رخ موڑنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے بریک ضرور لگائے ہوں گے، لیکن اتنے کم فاصلے سے بریک بھی کار کو نہیں روک سکتے تھے۔ کار میرے دائیں پہلو سے ٹکرائی۔ تصادم کی شدت نے مجھے فضا میں اچھال دیا۔ میں نے خود کو بلند ہوتے محسوس کیا اور میری یہ حادثاتی پرواز سڑک کے کنارے کھڑی مونگ پھلی کی ریہڑی پر ختم ہوئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے مونگ پھلی والے کے چلانے کی آواز سنی، اور جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ دشمن بالآخر امیر خان کے بعد مجھے بھی مارنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں بے وزنی کی کیفیت میں خلا میں تیر رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف سفید سی روشنی تھی جس میں کبھی کبھی چہرے جھانکنے لگتے تھے، پرتشویش اور فکر مند چہرے۔ میں ان کے لب ہلتے تو دیکھتا تھا، لیکن میرے کان ان کی آوازیں کیچ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ چہرے میرے دشمنوں کے نہیں بلکہ مہربانوں کے ہیں۔ رفتہ رفتہ میرے ارد گرد پھیلی دھند صاف ہونے لگی، اور جب میں مکمل طور پر ہوش میں آیا تو میں نے خود کو جمشید پیلس میں اپنے ہی کمرے میں پایا۔ میرا پورا بدن ایک عجیب سی تھکن محسوس کر رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے گوشوں نے خفیف سی حرکت محسوس کی۔ میں نے سر گھمایا۔ یہ مہاپارا تھی جو مصلے پر دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ وہی میرے لیے خدا سے دعا مانگ رہی تھی اور خدا نے ان کی دعا سن لی تھی۔ میں ایک گاؤن نما لباس میں تھا اور میرے جسم کے دائیں حصے پر گھٹنے سے لے کر کولے تک سخت بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ بائیں بازو میں کلائی سے بازو تک پلاسٹر تھا، سینے پر بھی پلاسٹر تھا۔ شاید اس کی وجہ سے بے ہوشی کی کیفیت میں مجھے کبھی کبھی دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے زخم تھے۔ شاید مجھے کوئی مسکن دوا دی گئی تھی جس کے زیر اثر مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ بینڈیج اور پلاسٹر سے ظاہر ہے میرے جسم میں اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ میرے سیدھے بازو میں ڈرپ لگی تھی اور قطرہ قطرہ گلوکوز میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ پہلا احساس جو ہوا وہ پیاس کا تھا۔ نہ جانے کتنے وقتوں سے میری زبان نے پانی کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ میں مہاپارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر جو خوشی نمودار ہوئی وہ ایسی تھی جیسے اس کا اپنا بیٹا موت کے منہ سے نکل آیا ہو۔ وہ لپک کر میری طرف آئیں۔ یوسف، میرے بچے۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے مجھے اپنے بوسوں سے نہلا دیا جس میں ان کے آنسو بھی شامل تھے۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو نے پہچانا مجھے؟ آپ میری ماں ہیں؟ میں نے تذبذب سے کہا، ہاں میں تمہاری ماں ہوں۔ انہوں نے یقین کامل سے کہا اور میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے یقین ہے کہ میری سگی ماں بھی زندہ ہوتی اگر تو میرے لیے اس سے زیادہ بے قراری اور محبت نہیں دکھا سکتی تھی جو مہاپارا نے ظاہر کی تھی۔ میرے وجود میں سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ اچانک مہاپارا مجھ سے الگ ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جذباتی ہو کر میرے زخموں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہوں اور مجھے اس سے تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ یوسف، درد تو نہیں ہو رہا میرے بچے؟ نہیں، لیکن پیاس لگ رہی ہے۔ مہاپارا نے گھنٹی بجا کر ایک نرس کو طلب کیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، یوسف کو ہوش آ گیا ہے۔ اسی دوران مہاپارا ایک شفاف گلاس میں پانی لے کر اس میں گلوکوز گھولنے لگی۔ انہوں نے یہ گلوکوز ملا پانی چمچے سے میرے منہ میں ٹپکانا شروع کیا۔ ٹھنڈک اور تراوٹ میرے رگوں پے میں اترنے لگی۔ اچانک مجھے امیر خان کا خیال آیا تو میرا دل بے اختیار دکھ سے بوچھل ہونے لگا۔ ماں، امیر خان؟ میں نے کہنا چاہا تو مہاپارا نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ یوسف، آئندہ ان کمروں میں مجھے ماں مت کہنا، یاد رکھو یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے میں آ گیا۔ مہاپارا پیچھے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا، کچھ سوالات کیے اور میرے جواب پر وہ اپنے چارٹ پر کچھ لکھتا رہا۔ پھر اس نے نرس کو میری ڈرپ میں کچھ دوائیں شامل کرنے کا حکم دیا اور مہاپارا سے بولا، ہی از آل رائٹ، لیکن ابھی انہیں ٹھوس کے بجائے رقیق غذا دے۔ ڈاکٹر، میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا؟ بہت جلد ینگ بوائے، 1 ہفتے بعد تم چل پھر سکو گے اور 2 ہفتے کے بعد فٹ بال کھیل سکو گے، لیکن تمہارے بازو اور پسلی کی ہڈی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ ہڈی میں بال آ گیا تو بڑی پریشانی ہوگی۔ بٹ آئی نو یو آر اے بریو بوائے۔ میں مسکرایا تو وہ میرے بازو پر تھپکی دے کے چلا گیا۔ میں نے مہاپارا سے کہا، مہاپارا مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ مسکرائیں کہ میں انہیں ماں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، ویسے بھی جہاں تم نے 1 ہفتہ صبر کیا وہاں 2 منٹ اور صحیح۔ 1 ہفتہ؟ میں 1 ہفتے تک بے ہوش رہا؟ نہیں، ہوش تو تمہیں اگلے روز آ گیا تھا، لیکن تکلیف سے بچانے کے لیے تمہیں نیند کے انجیکشن سے سلا کر رکھا تھا، ورنہ تم درد سے بے چین رہتے۔ جب تم ہوش میں آنے لگتے تمہیں پھر انجیکشن دے دیا جاتا۔
اس دوران تمہیں ڈرپ کے ذریعے غذا دی جاتی رہی تھی؟ کیا میرا علاج پیلس میں ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، تم 3 دن تک ہاسپٹل میں داخل رہے تھے، پھر جمشید صاحب کی ہدایات پر تمہیں پیرس منتقل کر دیا گیا۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ میں امیر خان کے بارے میں سوچنے لگا، اسے تو اب تک دفنا دیا گیا ہوگا۔ مہاپارا نے میری سوچ پڑھ لی اور بولی، اچھا آدمی تھا امیر خان، وفادار، پرجوش۔ افسوس کہ ہم… خیر، میں نے جمشید صاحب کی ہدایت پر اس کے گھر والوں کو معقول رقم کا ایک چیک بھجوا دیا ہے۔ ویسے تو اس نے بھی بہت کچھ چھوڑا ہوگا۔ جمشید صاحب اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ اس کے بچے ہیں کیا؟ ہاں، ایک لڑکا ہے تمہاری عمر کا، لڑکی بڑی ہے۔ کیا وہ تمام رقم ان کے باپ کا بدل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کی تمام دولت مل کر بھی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے پاپا میرے باپ نہیں ہے، لیکن میں انہیں دنیا کی تمام دولت کے بدلے بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ دکھی ہو گیا، پھر میں چونکا۔ ابھی آپ نے پاپا کی بات کی، کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ نہیں، انہیں شپ پر ٹیلکس بھیج دیا گیا تھا، ان کا جوابی ٹیلکس آیا تھا۔ اب تمہاری حفاظت کے لیے 2 نئے محافظ تعینات کیے گئے ہیں۔ فی الوقت میں نے انہیں تمہارے کمرے کے باہر رکھا ہے۔ امیر خان کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا۔ میں نے بوجھل لہجے میں کہا، امیر خان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کے ہونٹوں سے نیلا سا جھاگ نکل رہا تھا۔ اب چھوڑو، بس اس کی موت آ گئی تھی، فی الوقت تم آرام کرو۔ مہاپارا نے بات ٹالی۔ ظاہر ہے وہ مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہی تھی۔ پہلے انہوں نے گیلے تولیے سے میرا منہ صاف کیا، پھر نرس ایک ٹرے میں بڑا سا پیالہ رکھ کر لے آئی۔ مہاپارا اس میں موجود سوپ مجھے چمچ سے پلانے لگی۔ مجھے اتنی شدت سے بھوک لگ رہی تھی کہ جلدی پیالہ ختم ہو گیا۔ میں اور سوپ پینا چاہتا تھا، لیکن یک لخت میرے اعصاب پر غنودگی چھانے لگی۔ شاید نرس نے ڈرپ میں جو دوائیں ڈالی تھیں ان میں کوئی خواب آور دوا بھی شامل تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو تاریکی چھا چکی تھی۔ بیڈ روم میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرے بستر کے پاس ہی کرسی پر ایک ہیولا سا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی، وہ ہیولا متحرک ہو گیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ کوئی نرس تھی، شاید اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ صبح دوسری نرس تھی۔ یہ والی نرس خاصی کم عمر تھی، شاید حال ہی میں اس نے نرسنگ مکمل کی تھی۔ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن میری آنکھوں کو بھلی لگی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میرے اتنے نزدیک آ کر پوچھا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی اور بدن کی مہک محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میری جسمانی نشو و نما خاصی تیز تھی۔ 12 کی عمر میں 15 کا لگتا تھا، اور شاید یہی رفتار میری ذہنی ترقی کی بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور 12 سال کا لڑکا کسی لڑکی کی قربت کو محسوس کر بھی سکتا تھا یا نہیں۔ بہرحال مجھے اس کی قربت اچھی لگی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اب کچھ ٹھیک محسوس ہو رہی ہے، میں نے شرارت سے کہا تو وہ شرما گئی، لیکن اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واک یہی تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ دروازے پر کاجل کھڑی تھی اور کڑی نظروں سے نرس کو گھور رہی تھی۔ حسب معمول اس کے بے پناہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے اور سیاہ آنکھوں میں غصہ چمک رہا تھا۔ اس نے اندر آ کر نرس سے کہا، گیٹ آؤٹ۔ نرس دم بخود رہ گئی۔ غالباً اسے ایک بچی سے اس لفظ اور اس لہجے کی امید نہیں تھی۔ وہ ابھی اس حکم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ نرس اس کی بات نہیں مانے گی اور وہ جنونی ہو جائے گی۔ فی الوقت میں اس قابل نہیں تھا کہ اسے روک سکوں۔ اپنے معاملے میں نے اسے ایسا ہی جنونی پایا تھا۔ جب اس نے ذرا ہوش سنبھالا تو ماں کی پرواہ کیے بغیر گھنٹوں میری گود میں چڑھی رہتی تھی اور کسی صورت اترنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ اگر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف گود سے اتار دیتا تو وہ رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیتی۔ مجھے بھی سیاہ چمکتی آنکھوں والی یہ لڑکی اچھی لگتی تھی، لیکن جب وہ روتی تھی تو مجھے بیزار کر دیتی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نیچے جانے سے گریز کرتا تھا تو وہ مجھے تلاش کرتی اوپر آ جاتی اور کسی نہ کسی طرح مجھے ڈھونڈ نکالتی۔ مہاپارا اسے میری لیلا کہتی تھی۔ وہ مجھے چھیڑا کرتی تھی، یوسف ذرا سوچ، اگر بڑے ہو کر اس نے کہہ دیا کہ اس نے تم سے شادی کرنی ہے تو؟ ہرگز نہیں، میں اس کالی رونے والی لڑکی سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ کالی کہاں ہے؟ اتنا پیارا رنگ ہے، تمہیں معلوم ہے گورے اپنی جلد اس رنگ کی کرنے کے لیے گھنٹوں دھوپ سیکتے ہیں۔ سچی بات تھی کہ بچپن میں جب کاجل نے میرے بال کھینچے تھے میں اسے چڑھنے لگا تھا۔ وہ زبردستی میرے سر ہو جاتی تھی تو میں زہرا بیگم کے خوف سے اسے برداشت کر لیتا تھا، مگر رفتہ رفتہ میں اس کا عادی ہوتا چلا گیا، جیسے شرابی تلخ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر میں اس کے جنون سے ڈرنے لگا۔ غصے کے عالم میں وہ اپنے ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس نے اتنی سی بات پر پیپر ویٹ میرے سر پہ کھینچ مارا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلنے کے بجائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ میرا سر پھٹ گیا تھا۔ دوسری بار اس نے ایسے ہی کسی بات پر ناراض ہو کر سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے تیراکی آتی تھی اور اس کے ڈوبنے سے قبل میں اسے نکال لایا تھا۔ وہ دوبارہ پانی میں کودنے پر کمر بستہ تھی۔
اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ پانی میں کود بھی جاتی. وہ اتنی ہی ضدی تھی. بعد میں اکثر کسی بات پر میں جل کر اس سے کہتا, اچھا تھا کہ اس روز میں تمہیں پول سے نہ نکالتا. تو نہ نکالتے, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے نکالو. میں بھنا کر کہتا, اگر نہ نکالوں تو تمہاری والدہ محترمہ الزام لگاتی کہ میں نے تمہیں دھکا دیا ہے. اوکے, تو میں آئندہ سوئمنگ پول میں چھلانگ نہیں لگاؤں گی. کیا مطلب؟ آئندہ تم نے میری بات نہیں مانی نا تو میں ماما کی نیند کی ساری گولیاں کھا لوں گی, پھر تو ماما تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. میں نے سر پکڑ لیا. خدا کے لیے کاجل, تم دھمکیاں دینا نہیں چھوڑو گے کیا؟ بالکل نہیں. وہ صرف 8 سال کی تھی اور میرے پاس کسی 1 سالہ بچی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس نے نرس کو میرے قریب دیکھ لیا تھا اور مجھے نرس کی عافیت خطرے میں نظر آ رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں جلدی سے بولا, سسٹر آپ پلیز باہر جائیے. نرس نے باہر جانے کی درخواست سے زیادہ سسٹر کہنے کا برا منایا. کاجل میرے پاس آ کر مجھے گھورنے لگی کہ نرس کی بچی تمہارے پاس کیا کر رہی تھی؟ ٹیمپریچر لے رہی تھی. تھرمامیٹر کہاں ہے اس کے پاس؟ ایسے ہی چیک کری تھی. اور تم اب آ رہی ہو مجھے دیکھنے کے لیے؟ میں آئی تھی بٹ تم سو رہے تھے, ابھی میں مما آنے نہیں دے رہی تھی. وہ بلا تکلف میرے بستر پر چڑھ گئی. ان دنوں وہ خاصی فربا ہوا کرتی تھی. موٹی کہیں کی, مجھ پر کہاں چڑھی چلی آ رہی ہو؟ پہلی میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, 1-2 تم اور توڑ دو گی. کچھ نہیں ہوگا تمہیں. وہ جان بوجھ کر مجھ سے چپک کر بیٹھ گئی. تم نے پوچھا نہیں کہ اب مما نے مجھے آنے کی پرمیشن کیسے دی؟ تم نے یقیناً کھانا نہیں کھایا ہوگا, لیکن تم نے چھپ کر کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا ہوگا. جی نہیں, میں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا. میں دنگ رہ گیا. واقعی؟ اور سوئی بھی نہیں؟ پھر مما نے اجازت دے دی. کاجل تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ میں نے سر تھام لیا. بس ہوں. اور یہ نرس یہاں کیوں ہے؟ اس سے کہو کہ دفع ہو جائے یہاں سے, ورنہ میں کوئی چیز مار کر اس کا سر توڑ دوں گی. ارے بابا, وہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں آئی ہے. میں بیمار ہوں, وہ میری دیکھ بھال کر رہی ہے. وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں. ہاں ضرور کر سکتی ہو. انجیکشن لگانا تو رہا ایک طرف, تمہیں تو تھرمامیٹر دیکھنا بھی نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, تب کوئی دوسری نرس رکھ لو, آنٹی جیسی, لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی. وہ مہاپارا کو آنٹی کہتی تھی. شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مہاپارا کی عمر کی کوئی نرس رکھ لو, لیکن وہ کہہ نہیں سکتی تھی. آج میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں, کیا ایک 8 سالہ بچی کسی جوان لڑکی کی طرح حسد کر سکتی ہے؟ وہ اپنے محبوب کے پاس کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی, چاہے وہ ایک مہربان نرس سے کیوں نہ ہو. وہ تمام تر قربتوں کا حقدار صرف خود کو سمجھتی ہے. کچھ ایسا ہی رویہ کاجل کا بھی تھا. یہ کچھ عرصے بعد کی بات ہے. اس نے مجھے دھمکی دی, اگر تمہارے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نظر آئی نا تو میں اسے مار ڈالوں گی. کیسے مار ڈالو گی؟ چوئی ایسی تو ہو تم. اس کی کالی آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا. وہ پیر پٹک کر بولی, بس مار ڈالوں گی. اس رات بھی وہ کچھ ایسے ہی موڈ میں تھی. سوری کاجل, نرس کو میں نے نہیں رکھا اور نہ ہی میں اسے نکال سکتا ہوں. تو میں نکال دوں گی. مائی گاڈ کاجل, وہ صرف ایک نرس ہے. تو تم اس نرس کو نہیں بھگاؤ گے؟ میں کیسے بھگا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, اب وہ اس کمرے میں آئی نا تو میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گی. اس نے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا. احمق لڑکی, یہ کھڑکی زمین سے بہت اونچی ہے, تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. ہو جائے, لیکن وہ نرس یہاں نہیں رہے گی. میں نے ایک دم اسے اپنے صحیح بازو سے دبوچ لیا. اس نے قطعی مزاحمت نہیں کی. میں تمہیں زہرا بیگم کے حوالے کر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ تمہیں سنبھال کر رکھیں. کوئی بات نہیں, اگر ابھی نہیں تو بعد میں آ کر میں اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دوں گی. اسی لمحے نرس کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں رکھے پیالے سے بھاپ اٹھ رہی تھی. میرا ڈنر آ گیا تھا. اسے دیکھتے میں بدحواس ہو گیا تھا. اگر وہ میرے قریب آ جاتی تو کاجل ضرور اپنی دھمکی کا عملی جامہ پہنا دیتی. اگر اسے ابھی موقع نہ ملتا تو وہ بعد میں یہ کام کر گزرتی. میں اس کی ہٹ دھرم طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا. میں نے دیکھا کہ کاجل کو میرے ساتھ لگے بیٹھے دیکھ کر نرس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے. حالانکہ یہ بہت عام سا منظر تھا. کاجل بچی تھی. شاید یہ بات سچ ہے کہ انسانوں کے درمیان ایک غیر مرئی رابطہ ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کے احساسات سے آگاہ رکھتا ہے. کچھ ایسا ہی رابطہ ہم تینوں کے درمیان بھی تھا. نرس اسے ایک بچی نہیں سمجھ رہی تھی, بلکہ وہ اسے ایک دوسری عورت کی نظر سے دیکھ رہی تھی جو مجھ پر قابض تھی. کچھ ایسا ہی کاجل بھی محسوس کر رہی تھی. میں ان کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گیا تھا. نرس میری طرف آنے لگی تو میں بوکھلا کر بولا, اسے وہیں رکھ دو, ابھی تم جاؤ یہاں سے. میں نے کاجل کو چھوڑ دیا تھا, مگر وہ بدستور میری بغل میں گھسی بیٹھی تھی. اور اب دوبارہ اس روم میں مت آنا. کاجل کی بات سن کر نرس کے نرم چہرے کے تاثرات بدل گئے. بظاہر اس نے مسکراتے ہوئے لیکن اصل میں کاٹ کھانے والے لہجے میں کاجل سے کہا, سنو بیبی, اپنی امی کے پاس جاؤ, وہ تمہیں تلاش کری ہے. نرس پلیز آپ جائیں, جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو طلب کر لیا جائے گا. اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا. نرس نے پٹکنے کے انداز میں ٹرے میز پر رکھی
اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کاجل سے کہا، تم تو ہٹو بابا، تمہارے دو من کے بوجھ سے میرا دوسرا بازو بھی ٹوٹا جا رہا ہے۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ اس کے انداز میں فتح کا غرور نمایاں تھا۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور سوپ کی ٹرے اٹھا لائی، سلیقے سے نیپکن میرے سینے پر پھیلایا اور چمچ سے سوپ پلانے لگی۔ تم نا کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہو، میں نے سوپ نگلتے ہوئے کہا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے برا بھلا سب سن سکتی تھی اور مار بھی کھا سکتی تھی۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے میرا منہ صاف کیا اور ٹرے لے کر چلی گئی۔ رات کو ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا۔ وہ میری صحتیابی کی رفتار سے مطمئن تھا۔ میں نے اسے اب خواب آور دوا دینے سے منع کر دیا۔ اوکے، پین کلر ہی کافی ہے، اس سے بھی آپ کو اچھی نیند آ جائے گی، ڈاکٹر بولا۔ کاجل اس کے بعد دوبارہ نہیں آئی اور نہ ہی وہ نرس آئی تھی۔ غالباً یوں بھگائے جانے پر اس نے اپنی توہین محسوس کی تھی اور دوبارہ آنا گوارا نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مسلسل 8 دن خواب آور دواؤں کے زیر اثر رہنے کے بعد میرے لیے از خود سونا مشکل ہو رہا تھا اور جسم بھی نیند طلب نہیں کر رہا تھا، لیکن درد کش دواؤں کے زیر اثر میں ہلکی سے غنودگی محسوس کرنے لگا۔ رات کا کوئی پہر تھا جب میرے حواس نے مجھے خبردار کیا، کوئی میرے پاس ہی تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں تاریکی تھی، لیکن کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں مجھے اس سفید وجود کو دیکھنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی جو میرے بستر کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ اگلے لمحے میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ نرس تھی اور رات کی اس خاموش تاریکی میں خاموشی سے میرے بستر کے پاس ساکت کھڑی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا تھا۔ تب اس نے حرکت کی اور نرم و نازک سا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ سینے پر اس جگہ پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا ہاتھ اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ وہ بستر کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ میں اس کے جسم کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کے عزائم سے بے خبر تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کی قربت سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ رینگتا ہوا ہاتھ میری گردن تک آیا۔ اس کا لمس محسوس کر کے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پھر نرمی سے اس نے میرے چہرے کو چھوا۔ رفتہ رفتہ اس کا بدن لچک کر میری طرف جھکنے لگا۔ مجھے یہ سوچنے کی مہلت نہ ملی کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی، کیونکہ مجھے سب اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک میں نے اسے اپنے دائیں بازو کی گرفت میں لیا تو وہ بری طرح چونکی۔ اس کا خیال تھا کہ میں خواب آور دوا کے زیر اثر سو رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ کسمسائی، پھر ساکت ہو گئی۔ اچانک مجھے دروازے کی طرف سے آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ نرس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ اچھل کر مجھ سے الگ ہوئی، لیکن اسے ذرا دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بیڈ روم کی فضا میں پرفیوم کی تیز خوشبو پھیلتے محسوس کی اور اس کے ساتھ ایک ننھا سا شعلہ چمکا۔ لائٹر کاجل کے ہاتھ میں تھا۔ کتیا، اس نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا اور جلتا لائٹر نرس کے کپڑوں سے لگا دیا۔ یکدم اس کی قمیض نے آگ پکڑ لی۔ نرس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے دیوانہ وار ہاتھ مار کر آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قمیض کے دامن نے پوری طرح آگ پکڑ لی۔ کاجل کے دوسرے ہاتھ میں پرفیوم کی شیشی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے نرس پر پرفیوم چھڑکا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹر سے آگ لگا دی۔ کاجل، الو کی پٹی، یہ کیا کیا؟ میں نے چلا کر کہا، لیکن وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ نرس دیوانہ وار چلا رہی تھی اور اپنی قمیض پہ لگی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے چلا کر اسے قمیض اتارنے کو کہا، لیکن مارے خوف کے اسے میری بات ہی سمجھ نہ آئی۔ اسی لمحے مہاپارا بیڈ روم میں آئی۔ انہوں نے ایک نظر جلتی نرس کو دیکھا اور روشنی کر کے فوراً اسے زمین پر گرا کر اپنی چادر اس کی قمیض کے جلتے حصوں پر مارنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھ گئی۔ خوش قسمتی سے نرس نے چست قمیض نہیں پہن رکھی تھی، اسی وجہ سے اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ صرف پیٹ اور کمر کی کھال معمولی سی جھلسی تھی۔ وہ زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی آ گیا اور اسے اپنے ساتھ دوسرے روم میں لے گیا اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ یوسف، یہ کیا ہوا تھا؟ مہاپارا نے اس کے جاتے ہی پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس کی چیخیں سن کر میری آنکھ کھلی تھی۔ اچھا؟ انہوں نے اپنے رومال سے میرا منہ صاف کیا۔ اب تم سو جاؤ، میں نرس سے معلوم کرتی ہوں۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں خوفزدہ نرس بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ اگلی صبح مہاپارا نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کی جس سے مجھے شبہ ہوتا کہ نرس نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ مرہم پٹی کے بعد رات کوئی نرس کو اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا، لیکن برسوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ مہاپارا نے رات ہی ساری کہانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے رومال سے چہرہ صاف کرنے کے دوران میرے چہرے سے وہ سارے داغ مٹا دیے تھے جو رات کی اس تاریکی میں آئے تھے۔ جمشید علی 1 ہفتے بعد آ گئے۔ وہ سیدھے میرے پاس آئے۔ اس وقت میں کمرے میں چہل قدمی کرنے کی مشق کر رہا تھا۔ میری سخت بینڈیج اتر چکی تھی، مگر چلنے کے دوران ابھی بھی گھٹنے میں ہلکی سی ٹیس اٹھتی تھی۔ حسب معمول کاجل میرے ساتھ تھی اور مہاپارا مجھے سہارا دے کر واک کرا رہی تھی۔ جمشید علی اچانک آئے تو ہم سبھی چونک گئے۔ سب سے پہلے کاجل دوڑی اور ڈیڈی کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے گود میں لے کر پیار کیا۔ نوٹی گرل، یہ ہر وقت کیسا ہولیا بنا کر رکھتی ہو؟ ڈیڈی، یوسف ٹھیک ہو گیا ہے، جواب میں وہ چہکی۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کاجل کو گود سے اتارا۔ چلو اب تم نیچے جاؤ، جب تک میں آؤں
नहा धोकर अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो जाओ। बादल नाखास्ता काजल रुखसत हुई तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। कैसे हो यूसुफ? उन्होंने सरसरी से अंदाज में पूछा। उनके अंदाज और किसी हद तक सर्द रवैये से मुझे धचका लगा। मैं शायद कुछ और ही तवक्को कर रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो महापारा की तरफ मुतवज्जो हो गए। डॉक्टर क्या कहता है? महापारा को भी उनका अंदाज बुरा लगा था। उन्होंने सपाट से लहजे में कहा, ये बात आपको यूसुफ भी बता सकता है। जमशेद अली की पेशानी पर हल्का सा बल आ गया। व्हाट डू यू मीन? मैंने तुमसे पूछा है। मैंने फौरन मदाखलत की। पापा, दरअसल महापारा को इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। क्यों नहीं है इल्म? उनकी बरहमी में इजाफा हो रहा था। सॉरी सर। महापारा ने सर झुकाकर कहा तो जमशेद अली के चेहरे से बरहमी के तासुरात मौदूम होने लगे। मैंने अक्सर देखा था कि वो महापारा पर कितने गुस्से में क्यों ना हो, जब वो सर झुकाकर सॉरी सर कहती थी तो उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता था। ओके, प्लीज़ मेरे लिए ज़रा कॉफ़ी मंगवाओ। महापारा के जाते वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। इस दफ़ा उनके रवैये में तब्दीली आई थी। उनके अंदाज में मोहब्बत और अपनाइयत शामिल हो गई थी। वो मुझसे मेरे ज़ख्मों और चोटों के बारे में पूछते रहे। जब मैंने हादसे का जिक्र किया तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। देख लूँगा उन लोगों को, वो ज़ेर लब बोले। किन लोगों को पापा? वो चौंके। किसी को नहीं। खैर, अब तुम मुझे बताओ, मेरे बाद यहाँ हुआ क्या था? मैंने बात स्कूल के बाहर हमले से शुरू की। जमशेद अली गौर से सुनते रहे। जब मैंने अमीर खान के दिए कागज़ का जिक्र किया जिस पर नामानू ज़ुबान में कुछ लिखा था तो वो चौंके। अमीर खान ने वो कागज़ मुझे इसलिए दिया था कि अगर उसकी मौत वाक़ हो जाए तो मैं ये कागज़ जमशेद अली के हवाले कर दूँ। उन्होंने इस तरह से पूछा, कहाँ है वो कागज़? मैंने तस्वीर के अक़ब में छुपा कागज़ निकाल कर उन्हें दे दिया। उन्होंने कागज़ पर लिखी इबारत पढ़नी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके लिए ये रस्मुल ख़त अजनबी नहीं था। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे उनके गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा था। आखिर उन्होंने कागज़ को मुट्ठी में लेकर चुरमुर कर दिया। इसमें क्या लिखा है पापा? वो चौंके। तो बेयकीन है कि आमिर खान ने यही कागज़ दिया था तुम्हें? जी पापा, मैंने इसे सबसे छुपा के रखा था, महापारा को भी नहीं बताया था। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। आमिर खान ने लिखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ लोगों की तरफ से ख़तरा लाहक है और अब वो उसके पीछे भी पड़ गए हैं। आमिर खान सच्चा था। उस पर 2 बार कातिलाना हमले हुए और दुश्मनों ने बिलाकर उसकी जान ले ली। जमशेद अली टहलने लगे। अगर वो कुछ जानता था तो उसने ख़त में क्यों नहीं लिखा, और अगर वो दुश्मनों के बारे में नहीं जानता था तो उन्होंने उसकी जान क्यों ली? शायद इसलिए कि फिर वो मुझ तक आसानी से पहुंच सकते थे। नो सन, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ आमिर खान पर इन्हिसार नहीं कर सकता था। मैंने उसके अलावा भी तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर रखा है। मगर क्यों? आखिर मुझे किन लोगों से खतरा है? मैं एक बार फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगा। जल्द तुम सब जान जाओगे, उन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा। पर अभी क्यों नहीं? अभी तुम्हारे लिए कुछ भी जानना बेकार है। तुम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा अपने जहन को थकाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए एक नया मुहाफ़िज़ लाया हूँ, वो कल तुमसे मिलेगा। क्या फ़ायदा? दुश्मन उसे भी मार देंगे। आपको मेरे लिए फिर एक नया मुहाफ़िज़ लाना पड़ेगा। फ़िक्र मत करो, वो लोहे का चना है, दुश्मनों के दांत तोड़ देगा। वो तुम्हारा उस्ताद भी होगा। उस्ताद? पर किस मामले में? देख लेना। खैर, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो दरवाजे पर पहुँच कर रुके। ये नर्स का क्या चक्कर है? उनके अचानक पूछने पर मैं बौखला गया। मैंने सोचा भी ना था कि वो इस वाक़े से बाखबर होंगे। मैंने उन्हें मुनासिब अल्फाज में उतना ही बताया जितना कि महापारा या दूसरे अफराद के इल्म में था। वो खिलाफ तवक्को हंसे और फिर मायनेखेज़ अंदाज में बोले, काजल इज़ रियली अ जेलस गर्ल। मैं सुन सा रह गया। तो क्या उन्हें असल बात का इल्म हो गया था? लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही जरिया था जिससे उन तक ये बात पहुंच सकती थी, यानी नर्स। और जहां तक मेरे इल्म में था उसने भी असल वाक़या गोल कर दिया था। उसने बताया था कि अंधेरे में वो स्विच तलाश नहीं कर पा रही थी और उसने लाइटर जलाया था। गलती से उसकी कमीज़ में आग लग गई थी। वो काजल और मेरा जिक्र गोल कर गई थी। उसी में उसकी भी बचत थी, वरना उसके लिए वजाहत मुश्किल हो जाती कि रात के उस पहर वो मेरे कमरे में किस लिए आई थी। आग लगने के वाक़े से वो इतनी खौफज़दा हुई कि रात को ही इसरार करके चली गई थी। कोई नई नर्स नहीं रखी गई थी। दवाएं मुझे महापारा इस्तेमाल कराती थी। दूसरे कामों के लिए मुलाजमीन थे। डॉक्टर दिन में 2 बार आकर मेरा मुआयना कर जाता था। आम जख्म तकरीबन भर चुके थे। पसली की हालत भी ठीक थी। डॉक्टर के मुताबिक अगले हफ्ते मेरे सीने पर प्लास्टर कट जाएगा। अलबत्ता हाथ वाला प्लास्टर 3 महीने से पहले नहीं उतर सकता था। हादसे के दौरान पसली और कलाई की हड्डी मूंगफली की रेहड़ी पर गिरने से टूटी थी। कूला और टांग कार की टक्कर से मुतासर हुए थे। खुशकिस्मती से मैं मूंगफली के नरम ढेर पर गिरा था।
ورنہ اگر پکے فٹ پاتھ پر گرتا تو زخموں کی نوعیت کہیں زیادہ سنگین ہوتی، اور اگر میرا سر کسی جگہ ٹکرا جاتا تو میرے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ امیر خان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ کسی نے خاموشی سے اس کی گردن میں سائنائڈ کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ یہ مہلک زہر سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ امیر خان کو دوسرا سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملی۔ بعد میں ایک دوسری کار کے ڈرائیور نے، جو میری کار کے پیچھے کھڑی تھی، ایک ملنگ نما شخص کو امیر خان سے بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے بھیک مانگنے کے لیے صرف امیر خان کا انتخاب کیا تھا اور اس کے پاس سے ہٹتے ہی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے فقیر کے بھیس میں قاتل تھا جو پیغام اجل لے کر آیا تھا، اور اس نے بھکاری کے روپ میں امیر خان کی جان لے لی تھی۔ اس سے قاتلوں کی چالاکی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس بار انہوں نے مانگنے والے کے بھیس میں اپنا آدمی بھیجا تھا۔ مانگنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ قاتل نے آ کر امیر خان سے کہا ہوگا، اللہ کے نام پر کچھ دے بابا، اور اس نے انہیں دھتکار دیا ہوگا۔ امیر خان فقیروں سے چڑھتا تھا، اس نے فقیر کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی، اور یہی غلطی اس کے لیے مہلک ثابت ہوئی ہوگی۔ موقع پاتے ہی فقیر نے اس کی گردن میں زہریلا انجیکشن گھونپ دیا ہوگا۔ اگر وہ ماہر ہوگا تو اس کام میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا، جیسے سانپ پلک جھپکنے میں کاٹ لیتا ہے۔ اتفاق سے کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا تو اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ فقیر دستے طلب دراز کر رہا ہے۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ امیر خان کی جان طلب کر رہا ہے۔ اس نے اطمینان سے اپنا کام کیا ہوگا اور وہاں سے فرار ہو گیا ہوگا۔ اگلے دن سے میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور بھی سر کی چوٹ سے صحت یاب ہو کر واپس آ گیا تھا، البتہ امیر خان کبھی نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ جب میں کار کی طرف آیا تو اس کی خالی جگہ دیکھ کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ میں کار میں بیٹھا ہی تھا کہ دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور ایک گورا چٹا اور کسی قدر دبلا نوجوان کار میں آ گیا۔ اس کا رنگ بے حد صاف تھا، ہلکے براؤن بال اور آنکھیں سبزی مائل تھیں۔ اس کی شیپ 2 دن کی بڑھی ہوئی تھی اور اس کی انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی تھیں، جیسے مصوروں کی ہوتی ہے۔ کون ہو تم؟ تعارف راستے میں ہو جائے گا۔ ڈرائیور چلو، اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈرائیور نے اس کے حکم کی تعمیل میں کار چلا دی، یعنی وہ اسے جانتا تھا۔ اس کے باوجود میں محتاط رہا۔ کار پہلے سے نکلی تو اس نے ہلکے سے ہنس کر کہا، ڈرو مت برخوردار، میں تمہارا نیا محافظ ہوں، حسن علی۔ میرا تعلق ایران سے ہے، میری اور تمہاری ایج میں خاصا فرق ہے، مگر تم چاہو تو مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہو۔ مجھے خوشی ہوگی اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھیں۔ مسٹر حسن، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا سابق محافظ کہاں ہے؟ میں نے اطمینان سے کہا، قبرستان میں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ یقیناً اچھا محافظ تھا، تبھی قبرستان میں ہے، ورنہ اس کی جگہ۔ اس نے بات نامکمل چھوڑ دی، لیکن میں اس کا مفہوم سمجھ گیا تھا، یعنی امیر خان کی جگہ قبرستان میں ہوتا۔ اس کے باوجود آپ؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ برخوردار، اصل خطرہ تو تمہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی خطرہ مول لینے کی؟ میں نہیں جانتا کہ مجھے کسی سے خطرہ ہے، تو اسی سے بچنے کے لیے بھاگ جاؤ۔ بھاگ جاؤ؟ پر کہاں؟ گویا تم خطرہ محسوس کرتے ہوئے بھی نہیں بھاگ سکتے، مجبور ہو۔ ایسی ہی کچھ مجبوریاں میرے ساتھ بھی ہیں، جن کی وجہ سے میں دوسروں کے خطرات اپنے سر لینے پر مجبور ہوں۔ سب سے بڑی مجبوری تو پیسہ ہوتا ہے۔ پیسہ بھی ہے، لیکن بعض مجبوریاں اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ خیر، ابھی تم نہیں سمجھو گے، وقت تمہیں سمجھا دے گا۔ فی الحال تو یہ بتاؤ کہ تمہارے معمولات کیا ہیں۔ چھوٹی سی بات بھی نظر انداز مت کرو، بلکہ بہتر ہوگا مجھے اپنے بارے میں سب بتا دو۔ کیا پاپا نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ کون پاپا؟ جمشید علی، میں انہیں پاپا کہتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے ایک لڑکی کی حفاظت کرنی ہے، ہر قیمت پر، اور وہ لڑکا میں ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے اندر تلخی اترنے لگی تھی۔ جمشید علی نے اس کے سامنے مجھے صرف ایک لڑکا کہا تھا، جیسے کوئی اپنی قیمتی ملکیت کا ذکر کرتا ہے، کوئی نایاب ہیرا، جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک تربیت یافتہ محافظ رکھا تھا جو شاید بہت زیادہ مہنگا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، آپ کو معاوضہ کیا دیا جا رہا ہے؟ میرے لیے آنے والے پیغام اجل کو قبول کرنے کا۔ برخوردار، یہ مت پوچھو، آنے والا وقت تمہیں خود سب کچھ بتا دے گا۔ آنے والا وقت، آنے والا وقت، سب یہی کہتے کہ نشانہ میں ہوں، اور سب سے زیادہ بے خبری مجھے ہی رکھا جا رہا ہے۔ چلو، اگر تمہاری تسلی ہو جاتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے 10,000 روپے فی ہفتہ معاوضہ دیا جا رہا ہے، لیکن معاوضہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اور جب میں آپ سے اہمیت کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ فرمائیں گے کہ آنے والا وقت مجھے خود سمجھا دے گا۔ یس، یو آر رائٹ۔ وہ مسکرا دیا۔ کار رک گئی، ہم اسکول پہنچ گئے۔ پہلے حسن علی اترا، اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا انداز چیتے کا سا تھا جو اپنے شکار کی تلاش میں ہو۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے مجھے کار سے اترنے کا اشارہ کیا۔ فی الوقت تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ چھٹی سے پہلے اسکول سے باہر مت آنا، یہاں سے کوئی چیز لے کر مت کھانا،
बल्कि कोशिश करना कि गेट के करीब भी मत आओ। ऐसा करें, आप एक लिस्ट बना दें, बल्कि 2 लिस्टें बना दें, एक उन कामों की जो मुझे करने हैं और दूसरे उन कामों की जो मुझे नहीं करने हैं। मैंने संजीदगी से कहा, लेकिन वो हंस पड़ा। बरखुरदार, आज पहला दिन है, इसलिए तुम्हें सब माफ़ है। और कल से मैं तुम्हारा उस्ताद बन जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एक अच्छा शागिर्द कैसे बनते हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? खबरदार कर रहा हूँ, अब जाओ, स्कूल लगने वाला है। उसने सर हिलाकर कहा,